السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے کہ سارے لوگ اچھے ہوں گے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ 3 دن سے اس لیے ویڈیو اپلوڈ نہیں ہوئی، اس لیے کہ بریلی شریف میں نیٹ وغیرہ یہ ساری چیزیں بند کر دی گئی ہیں۔ اس کی تفصیل بڑی لمبی ہے، لیکن ابھی میں آؤٹ آف بریلی ہوں، اس لیے یہ آپ کے ساتھ یہ مبارک عمل شیئر کر رہا ہوں۔ سورہ جمعہ شریف قرآن کریم میں ایک نہایت ہی پاورفل اور یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جو ظالموں سے آپ کی حفاظت کرتا ہے، اور آپ اگر کامیابی کے راستے پر یا آپ اپنی زندگی میں یقیناً کامیابی چاہتے ہیں، وہ کامیابی آپ کے جاب کی شکل میں ہو یا رزق کی شکل میں ہو، یا آپ کی ریڑھی کی دکان ہے، کپڑے کی دکان ہے، یا آپ گھر میں رزق چاہتے ہیں، برکت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرما رحم فرمائے، تو سارے لوگ سن سکتے ہیں، نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ نہیں سن سکتے، ہماری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اب سب سے پہلی بات یہ آپ جان لیں کہ سورۃ جمعہ شریف کا نام سورۃ جمعہ ہی کیوں رکھا گیا، اس لیے کہ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے اس سورۃ کے تعلق سے ایک شارٹ میں جانکاری آپ رکھ لیں، تو وہ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ میں یہ بات شیئر کرتا ہوں، ذہن میں رکھیں۔ اور ایک چھوٹی سی بات یہ ہے کہ سورہ جمعہ شریف میں 2 رکوع اور 11 آیتیں ہیں، اور جمعہ نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ 7 دنوں میں سے ایک دن کا نام جمعہ ہے، اور اس دن سورج ڈھلنے کے بعد جو نماز ادا کی جاتی ہے اسے نماز جمعہ کہتے ہیں۔ سورت کی آیت میں ایک نمبر ہے، یعنی آیت نمبر 9، اس میں لفظ جمعہ موجود ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الجمعہ رکھا گیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہفتے کے دنوں کا سردار جو ہے وہ جمعہ ہے، اور اس ہفتے کے سردار جو جمعہ کا دن ہے، اور سورہ جمعہ کے اندر لفظ جمعہ موجود ہے، اسی وجہ سے جمعہ نام رکھا۔ اب عمل کا طریقہ کیا ہے، اس سے پہلے میں 2 حدیث پاک آپ کے ساتھ رکھتا ہوں۔ دیکھیے، اگر آپ حدیث پاک چھوڑ کے صرف عمل کرتے ہیں تو یقیناً آپ کے لیے بہت اچھی بات نہیں ہے۔ حدیث پاک آپ پہلے سن لیجئے، پھر عمل کا طریقہ نہایت ہی آسان ہے، کوئی مشکل بھرا نہیں ہے۔ پہلے آپ حدیث پاک سن لیجئے۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، حضور اقدس رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم جمعہ کی نماز میں سورہ جمعہ اور سورہ منافقون کی تلاوت فرماتے تھے، اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 879 ہے، یعنی 1 کم 80۔ اور دوسری ایک حدیث پاک ہے، دوسری روایت میرے پاس موجود ہے، حضرت ابو جعفر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پرنور رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم جمعہ کی نماز میں سورہ جمعہ اور سورہ منافقون کی تلاوت فرماتے تھے۔ سورہ جمعہ کی تلاوت کے ذریعے مسلمانوں کو بشارت دیتے اور مزید نیک اعمال کرنے پر ابھارتے تھے، جبکہ سورہ منافقون کے ذریعے منافقوں کو مایوس کرتے اور ان کی سرنجشیں فرماتے۔ اب یہ 2 حدیث پاک تھی۔ اب اس پہلی والی حدیث پاک سے بات واضح ہو گئی ہے کہ سورہ جمعہ اور سورہ منافقون کے آقا کریم تلاوت فرماتے تھے، اور جب سورہ جمعہ آپ پڑھیں گے تو ان ظالموں سے آپ کی حفاظت ہوگی، اسی لیے کہ آج جو اتنی تشدد کر رہے ہیں بریلی شریف میں، دیکھ لیں مسلمانوں کو بے رحم ان پر تشدد کیا گیا ہے، اس میں سے مدرسے کے طلباء کو بھی مساجدوں سے ٹانگ کر ان کو لے جایا گیا ہے، بہت ساری اس طرح معاملات ہیں۔ بہرحال اللہ تعالی رحم فرمائے۔ اور اس عمل کو جو کرنے کا عمل ہوگا، طریقہ ہوگا، وہ نہایت ہی آسان ہے۔ سب سے پہلے بنیادی طور پہ آپ بات جان لیں، کبھی بھی آپ بغیر وضو وظیفہ نہیں کریں گے، کبھی بھی آپ بغیر وضو وظیفہ نہیں کریں، اس چیز کو ذہن میں رکھ لیں، نہیں تو رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ کچھ احباب یہ کہہ رہے تھے کہ میں کرتا ہوں، اس کا پروفٹ محسوس نہیں ہوتا، یقیناً اس میں کچھ غلطی کرتے ہیں ہم۔ دیکھیے، جب معاملات میں غلطی ہوگی، جو طریقہ میں بتایا تھا، اگر اس میں غلطی ہوگی تو یقیناً عمل میں خرابی ہوگی، اور کسی بھی وظائف کو کرنے سے پہلے سب سے افضل و بالا طریقہ یہ ہے کہ آپ باوضو ہو اور نماز کے پابند ہو۔ سمپل سا یہ طریقہ ہے، اور اس طریقے کو چھوڑ کر اگر آپ کرتے ہیں تو عمل نہیں مکمل ہوگا، اس لیے کہ اگر بغیر وضو کریں گے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کا عمل کمپلیٹ ہوگا، یعنی کامل ہوگا۔ تو خدا را وضو آپ بنا کر رکھا کریں، اگر باوضو ہو کر وظیفہ کریں۔ اور ایک اور چھوٹی سی بات ہے، یہاں پر آپ کو میں بتا دوں، نہیں تو میرے ذہن سے بات نکل جائے گی، تو پھر اگلی ویڈیو کب اپلوڈ ہوگی مجھے خود نہیں معلوم ہے، اللہ رحم فرمائے مسلمانوں پر، کہ جب آپ عمل کریں تو اس وقت کوئی جلدی بازی نہ کرے، اس وقت دنیاوی اور یہ فہم
اور فحش قسم کے خیالات کی طرف ذہن منتقل نہ کریں. بالکل ذہن کو صاف و شفاف رکھیں اور اپنی رب کی ذات پر ایک دم 1000% آپ یقین رکھیے. آپ یہ جانیں کہ میرا رب مجھ پر کرم فرمائے گا اور آپ ویسے عمل بھی تو کریں. یہ مت سوچیں کہ نہیں ٹھیک ہوگا کہ نہیں, کامیابی ملے گی کہ نہیں, جاب ملے گی کہ نہیں, گھر بھر نہیں. بالکل آپ سوچیں بالکل ہوگا. جو میرا رب ان مشرکوں کو, ان ظالموں کو, ان دجالوں کی اتنی طاقت پاور عطا کر رہا ہے, میرا رب ہم گناہگار سیاہکار بندوں پر کیوں نہیں کرم فرمائے گا؟ ہم تو اس کے محبوب کے امتیوں میں سے ہیں نا, ہم پر بھی مولا کرم فرمائے گا. آپ بالکل نہ گھبرائیں, ٹھیک ہے, لیکن رب کی ذات پر مضبوطی سے قائم رہیں. ہاں, اب جو طریقہ ہے وہ یہ آپ سن لیں کہ نہایت ہی آسان طریقے سے, میں کوئی پریشانی نہیں آپ کے لیے پریشانی ہوگی, نہیں میرے لیے, اس لیے کہ میرا کام بیان کر رہا ہوں. میری ہمیشہ یہی کوشش رہتی ہے کہ میں بالکل آسان سے آسان لفظوں میں بیان کروں تاکہ آپ کو سمجھنے میں کوئی پریشانی نہ ہو. نہیں تو پھر ابھی کچھ صاحب یہ کمنٹ کر رہے تھے کہ آپ شارٹ ویڈیو بنایا کریں. میرے بھائی میرے پاس وقت ہے نہیں, بہت کم, میں اس لیے کچھ وظائف وغیرہ جو پڑھتا ہوں میں آپ تک شیئر کر دیتا ہوں تاکہ آپ تک کچھ باتیں, اچھی باتیں پہنچ جائیں. وقت بہت کم رہتا ہے, میں صرف جمعہ کے دن خالی رہتا ہوں تو اس دن میں آڈیو وغیرہ ریکارڈ کر کے آپ تک میں پہنچاتا ہوں, اور وقت ہی نہیں مل پاتا ہفتے بھر میں. عمل کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ مغرب کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد, یعنی فوراً بعد سے یہاں پر مراد یہ ہے کہ جب آپ فرض نماز پڑھ لیں, 2 رکعت سنت پڑھ لیں, اگر 2 رکعت نفل پڑھ لیں جو لاسٹ میں ہے, یعنی 7 رکعت آپ کی جب مغرب کی نماز کمپلیٹ ہو جائے گی کامل طور پر, پھر اس کے بعد آپ کو ایک بہتر سا جگہ, یہ اس لیے کہ آپ نارملی جہاں پڑھیں ہو سکتا ہے کہ اگل بغل لوگ ہوں, انہیں پریشانی ہو یا ان کو اچھا نہ لگے یا ان کے نماز میں خلل واقع ہو, تو بہتر یہ ہے کہ آپ سائڈ ہٹ جائیے گا وہاں سے. بہتر یہ ہے سائڈ ہٹ جائیے گا, اور سائڈ ہٹنے کے بعد آپ وہاں پر بیٹھ کر 101 مرتبہ درود پاک پڑھیے گا. اور یہاں پر میں آپ کے لیے 2 باتیں ریکمینڈ کروں گا, یا آپ صلی اللہ علیہ نبی الامی و علی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یہ والی درود پاک پڑھ لیجیے گا, یا جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں درود ابراہیم شریف, اسے پڑھ لیجیے گا. یہ 2 باتیں آپ سے میں اسپیشلی آج گزارش کر رہا ہوں, آپ میری بات پر یقین کریں اور اگر میری باتوں پر عمل کریں تو ٹھیک ہے, نہیں تو آپ کو جو بھی درود پاک یاد ہو وہ پڑھ لیجیے گا 101 مرتبہ. پھر سورہ جمعہ کی 3 مرتبہ تلاوت کرنی, بہت چھوٹی, جیسا کہ میں نے بتایا صرف 11 آیتیں ہیں, 2 رکوع ہیں, تو آپ 3 آیتیں یعنی 3 مرتبہ سورہ جمعہ شریف کی تلاوت کریے گا, پھر درود شریف پڑھیے گا, اور پھر آیت الکرسی شریف ایک بار, پھر سورہ فاتحہ شریف, پھر استغفار 11 مرتبہ لاسٹ میں پڑھ کر پھر وہیں پر دعا کریے گا مولا کریم کی بارگاہ میں. بس یہی پروسیس ہے, اور کوئی پریشانی, کوئی اس میں آپ گھبرانے کی بات نہیں ہے. بالکل آسان, انشاءاللہ کامیابی ملے گی, ترقی ہوگی انشاءاللہ. گھبرائیں نا, رب کی ذات پر یقین رکھیں. انسان کی زندگی میں یہ امتحانات ہوتے ہیں میرے بھائی, آپ بالکل نہ گھبرایا کریں. اور بریلی کے لیے خصوصی دعا کرے کہ میں آپ سے دل سے ریکویسٹ کر رہا ہوں, ابھی جو حالات چل رہا بے رحم طریقے سے, بہت ظلم کیا جا رہا ہے مسلمانوں پر, تلاش کر کے ایک دم کھوج کر مارا جا رہا ہے. نیٹ وغیرہ بھی ساری چیزیں آف کر دی گئی تھی تاکہ یہاں اس کو ویڈیو بنا کر دوسروں تک نہ بھیجے, تاکہ مسلمان پٹ رہے ہیں. بہت سارے معاملات ہیں, میں کتنا شیئر کروں. آپ اگر آواز نہیں اٹھائیں گے تو آپ بھی ظالموں میں سے شمار ہوں گے نا. کم سے کم آپ سوشل میڈیا کے ذریعے آواز اٹھائیں اگر آپ کے پاس ہے تو. بس آج کے لیے اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.